مجلس بھائی فضال شاگرد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے ہاتھ ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص اسرار شاہ خالق کائنات درجات بلند فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے امام کا جلد ظہور فرما. ہمیں حجت قائم علی محمد کی زیارت نصیب فرما. ایک اتنی بلند سماعت تلاوت فرمائیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے. نہیں کچھ تھوڑے نہیں بیٹھے ہو, بہت زیادہ تشریف فرما ہے. مل کے آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد. ایک کوشش کریں اس سے بھی آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا وعلی من نور واحد بلند صلوات. ہم سارے مسلمان نبی پریشان ہیں کہ بیٹھے ہو جائے گھنٹہ دوسرا پڑھنا ہے تو میں کل لے سننا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و تھوڑا پڑھ گیا کچھ نہیں ہوتا. چلو تم سب اتنے بیٹھے ہو, تم سب زیادہ بیٹھے ہو, اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. صرف سر ہلائی رکھے سو میں بات نہیں راضی. کائنات کی واحد مخدومہ ہے جناب بطول بابا محسن. کائنات کی واحد مخدومہ ہے جناب بطول کہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی. بطول کی چکی پسنے کے بعد, کھانا بننے کے بعد, کھانا تناول کر کے کہتا ہے بطول تیرا شکریہ. تھوڑا تھوڑا سر ہلائی رکھا ہے, میں نہیں پڑھ لیتا. بطول تیرا شکریہ. بابا محسن سے میں نے جملہ عرض کیا ہے کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی. ہو سکتا ہے چلو سارے میرے دوست بھائی تشریف فرماؤ, ہو سکتا ہے کوئی بندہ پریشان ہونے ہوگی. جناب میں دلیل رکھتا ہوں بابا جی اس بات کی. جناب علی جس منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, چاہے وہ منبر مدینہ ہوتا چاہے وہ منبر کوفہ, میرے مولا خطبہ دیتے دیتے انگلی سے یوں گول دائرے کا نشان بناتے تھے. پوری ذمہ داری پوچھنے والا پوچھا کرتا تھا علی یہ کیا کیا؟ علی مسکرا کے فرماتے تھے کائنات میں جسے رزق کی حاجت تھی. علی فرماتے کائنات میں جسے رزق کی حاجت تھی, علی نے اسے انگشت کے اشارے سے رزق عطا کیا. قاری کہتے ہیں ایک مرتبہ محفل میں مجمع میں ایک منافق تھا, وہ کھڑا ہوا, باہر نکلا, جا کے چوٹی پکڑی, اسے ڈبی میں بند کر کے آگے بیٹھ گئے. چوکھتی قسم وہ آگے بیٹھا, علی نے دوبارہ انگلی کا اشارہ کیا. منافق کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ کیا کیا؟ علی فرماتے ہیں کائنات میں جسے رزق کی حاجت تھی, علی نے انگشت کے اشارے سے اسے رزق عطا کیا. منافق کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی سب کو دیا. بندہ چپ رہا, مجھے دکھ لگنا ہے, یا علی سب کو دیا. علی فرماتے ہیں 18,000 آدمین میں سے جس کسی نے علی سے مانگا علی نے اسے رزق عطا کیا. منافق دیکھ کے کہتے ہیں یا علی دیکھ لے کوئی رہ تو نہیں گیا. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے ہیں میرے کلام پہ شک کیوں کرتا ہے, جا کے ڈبی کھول کے دیکھتا کیوں نہیں؟ جا کے ڈبی کھول کے دیکھتا کیوں؟ اور گل تو اتنی سنی ہو جائے, گل اگلی بڑی مزیدار, جا کے ڈبی کھول کے دیکھتا کیوں؟ اب منافق نے آ کے ڈبی کھولی, کیا دیکھا؟ چیونٹی کے منہ میں آدھا چاول کا دانہ. دوسرا مزید چپ کرو, چونٹی کے منہ میں آدھا چاول کا دانہ. چلو مزید بابا جی نے چپ کرو, چونٹی سونگتی ہے کھاتی نہیں ہے, اور آدھا چاول کا دانہ جو علی نے اسے رزق عطا کیا,
یہ چونٹی کی 6 مہینے کی خوراک تھی. جو علی نے اسے رزق عطا کیا یہ چونٹی کی 6 مہینے. میں نے ہاتھ جوڑا یا علی یقیناً آپ نے چونٹی کو رزق دینا ہے تو 1 ہفتے کا دیتے 15 دن کا دے دیتے 1 مہینے کا دے دیتے. یہ 6 مہینے کا کیوں؟ مجھے جواب نہ خاموش رہے. وہ قید میں تھی میری وجہ سے. علی نے کیا فرمایا؟ وہ قید میں تھی میری وجہ سے. تو میں علی کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبردار کبھی بھی ہمارے فضائل پڑھتے ہوئے ہمارے قصیدے پڑھتے ہوئے ہماری تعریفیں کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے. رزق جانے علی جانے علی جانے. چلو میں جو 4 جملے پہ سماعت کرو. سلیمان بن داؤد نبی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ چلو نہ تو میں سنا نہیں بھی سنا تھا. اللہ کا نبی جلیل القدر، بادشاہت بھی تھی نبوت بھی تھی. کیوں ہے کہا بھائی کٹھے بادشاہ بھی ہم نبی. تخت ہوا میں پرواز کرتا وادی نمل سے. نمل جانتے ہو چھوٹے جوانوں کو سمجھا میں کیڑی نمل سرے کی کیڑی چونڈی وادی نمل. ایک گلی بنی سنی جے رزلٹ تے روک کر دیں. وادی نمل سے گزرا ایک چونڈی نے اعلان کیا جیسے زندگی چاہیے بلوں میں گھس جاؤ. کہ سلیمان نبی کا لشکر تمہیں روند یہی جملے سلیمان بن داؤد نبی نے سنی. چونڈی کو بلوایا ہتھیلی پہ بٹھا دیا. یوں دیکھ کے فرماتے ہیں باقی بات و مباحثہ بعد میں ہوگا. تم نے جو اتنی بڑی بات کہہ دی تو بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو افضل ہے یا میں افضل؟ چونٹی دیکھ کے کہتے جان کی امان کو اس وقت تو میں افضل ہوں. سلیمان نبی دیکھ کے فرماتے کوئی دلیل؟ چونٹی دیکھ کے کہتے اللہ کا نبی ہاتھ تیرا ہے قدم میرے ہیں. جو اتنی بڑی بات کہتے کہ بلوں میں گھس جاؤ کہیں ماری نہ جاؤ. کیوں کہیں اتنی بڑی بات؟ چونٹی دیکھ کے کہتے اللہ کا نبی تیرے لشکر میں روب اتنا ہے جلال اتنا ہے کہ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق تیرے روب کو دیکھ کر تجھے خدا نہ کہہ دے. گل اتنی ہو گیا بھائی کہیں نہ پڑھا. اب اگلے جملے سماعت. سلیمان بن داؤد نبی نے چونٹی کو دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں بات مناسب ہے جا تجھے چھوڑ دیا. چونٹی کو چھوڑ دیا. وقت گزرتا گیا بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو اپنے آپ کو تھوڑا سمجھ کے چپ رہے میں مانتا ہی نہیں. وقت گزرتا گیا صفین کا میدان آیا. علی ابن ابی طالب صفین کے میدان سے واپس آ رہے تھے یا اسی وادی نمل سے گزرے. ایک چونٹی نے بآواز بلند کہا بلوں سے نکلو جسے زندگی چاہیے علی کے گھوڑے سے لپٹ جاؤ. چونٹی جانتی تھی جو معصوم کے ساتھ لگ جاتا پھر وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں. مماتا اللہ بے عالم خبردار جو عالم محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہیں کہنا وہ زندہ. چاہے وہ کی گل بھی تو جھوٹے بات. صفوی خاندان کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. بابا موسیٰ سے اس نے جب نبی کی یہ حدیث سنی مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کو آل محمد کی محبت میں مر جائے خبردار اس کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہوتا. وہ کربلا میں آئے جڑے میرے کربلا دے ساتھی بیٹھے ہوئے بابا جی تو سب محبت مالے تو مسلمان ہے جو نہیں کہے اللہ آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور لے جائے بلکہ بار بار لے جائے. آپ جا کے دیکھیں جنت کا ٹکڑا کہتے کسے ہے. پورے تو اس نے وہ کربلا میں آئے اس نے آ کے کہا وہاں بادشاہ کو بادشاہ کو کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے محمد حب آل محمد جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے. مجھے دلیل کے طور پہ کربلا کے شہیدوں میں سے کسی کی قبر کھود کے دکھاؤ.
کس کی؟ 100 سال پہلے دی گل ہے. 1200 سال غالباً ہو گئے تھے تقریباً حبیب ابن مظاہر کو عشق حسین میں دنیا سے پردہ کیا. دیکھنے والے نے دیکھے گا کس کی قبر کھود کے دکھائی. یہ بادشاہ دیکھ کے کہتا ہے حبیب ابن مظاہر کی. گورنر کو بلایا گیا, قبر کھودنے والے کو بلایا گیا, حبیب ابن مظاہر کی قبر کھودی گئی. جیسے ہی قبر کا دروازہ کھلا, صفوی خاندان کا بادشاہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. بندے دیکھ کے کہتے ہیں آپ دیکھتا کیوں نہیں؟ آپ دیکھ شہید مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتا ہے, تو 2 قدم پیچھے ہو گیا ہے. بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار کیا بتاؤں, تازہ خط حبیب کا ہوا ہے, قبضہ تلوار پہ ہاتھ ہے. جیسے قبر کا دروازہ کھلا اٹھ کے بیٹھ گیا. دیکھ کے کہتے ہیں کیا امام زمانہ آ گئے ہیں. کیا امام زمانہ آ گئے ہیں. کیونکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا. لگتا نہیں کہے ہو. اچھا سلیمان بن داؤد, چلو میں اپنے موضوع پہ آؤں. 57 یا 75 برس میں 57 یا 75 سال میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. تفسیر قرآن پڑھو, کسی کتاب کی کوئی روایت نہیں. جب محل بن گیا, سلیمان بن داؤد نبی, یہ کون سلیمان بن داؤد نبی 75 سالوں میں محل بنوا رہا ہے کہ جس کا وزیر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے. پوری ذمہ داری جب میں بن گیا, اس نے اعلان کیا خبردار کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. میں دیکھا تو میں تو کیا سلیمان بن داؤد نبی اعلان کیا خبردار کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. یہ کہہ کے چل پڑے. چند قدموں پہ پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سن رہی تھی. کہنے پورن دی آواز مڑ کے دیکھا, غضبناک نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہیں میں نے نہ کہا تھا کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. انہیں اشارہ کرے سا سمجھ گئے ہوئے تھے عبادت کی دے بنا جملہ ہے. میں نے نہ کہا تھا کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. آنے والے کی آواز ہے حضور میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جسے کسی کون ہے تو کہا میں ملک الموت ہوں. میں موت کا فرشتہ ہوں. میں اسرائیل علیہ السلام. سلیمان بن داؤد نبی کی روح کیا کر رہا ہے, روح قبض کر رہا ہے. روح قبض کر کے چلو گے. بات اتنی ہوتی تو قدم ممبر سے بیان میں کرتے ہیں محسن شاہ جی, اور ذرا وقت تاریخ کا وقت پلٹتے ہیں. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. 28 صفر رسول کی ظاہری زندگی کا آخری دن. رسول کا سر بطول کی گود میں تھا. یہ دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی نے پوچھا کون؟ جواب ملا بی بی میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے خبردار بطول اجازت دے تو پھر گھر میں جانا. اللہ فرما رہا ہے کہ بطول اجازت. آل محمد اور ہے, نبی اور ہے. چلو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, علی اور ہے, نبی اور. بڑے علی نے جب منبر کوفہ پہ کہا, منبر مدینہ پہ کہا سنونی پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو. میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راز بہتر جانتا ہوں. جو بیٹھ سلوات تلاوت فرمائیں میرے بھائی کی آمد پہ. اللہ تو بھائی بس 2 سے 4 منٹ آپ کی ذہن کو تمام کرنے لگوں. میرے بھائی کو احترام, پاکستان کے ذاکرین میں سے خوبصورت نام بھائی ذاکر قمر عباس کھارا. اور میں زیادہ زحمت نہیں دیتا, اجازت ہے میں کچھ آپ نہیں بولے. ایک منافق آ گیا میرے مولا, تھکتا نہیں گیا میرے مولا کے پاس. جب علی نے فرمایا پوچھو مجھ سے, میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راز بہتر جانتا. ایک منافق آ گیا. آگے کہتا ہے یا علی میں نے زمینوں آسمانوں کی بات نہیں کرنی, مجھے بس اتنا بتا دے میرے باپ کا نام کیا ہے. جو کرنا تھا مجھے بس اتنا بتا دے. علی نے بندے کو دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں سوال برائے اصلاح ہے یا برائے تنقید ہے. یہ دیکھ کے کہتے ہیں سوال برائے تنقید ہے.
کہ آپ کے علم پہ شک ہے، میں شک کی بنا پہ کہہ رہا ہوں مجھے میرے باپ کا نام بتائیں۔ علی فرماتے ہیں اچھا میرے علم پہ شک کرتا ہے، جا میں علی شک تیری نسلوں میں ڈال رہا ہوں، اب پوچھ۔ منافق ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں علی بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے؟ بندہ چپ رہا، دکھ لگے گا، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں اچھا پھر بتا، جس کا ہے اس کا بتاؤ یا جس کا کہلواتا ہے؟ جس کا ہے اس کا بتاؤ، آخری جملے میرے فضائل کے، جس کا ہے اس کا بتاؤ یا جس کا کہلواتا ہے۔ ایک اور منافق آ گیا، گل بڑی پیچیدہ جائیے، آگے کہنے لگا یا علی اب سوال دیکھیے گا کس طریقے کا، ایک بکری اور کتے کے نیز ایک بچہ پیدا ہوا۔ نصیب البلال استاد محترم نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، پھر دنیا نے اسے بڑا نصیب البلال سے بابا بلال سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی بتائیں پیدا ہونے والا بچہ بکرا ہے یا کتا ہے؟ میں بڑے بڑے مجمع ہی نہ جو باتیں جو لکھے تو چوک کروں تو میں کوئی ٹینشن نہیں۔ کمال بھائی سوال ہے، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ منافق جو تھا جواب ہو جائے گا، لیکن بابا محسن شاہ جی وہ سمجھتا نہیں تھا علی اللہ کا جواب ہے۔ بتائیے علی پیدا ہونے والا بچہ بکرا ہے یا کتا؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں اسے پانی پلا کے، اگر ہونٹوں سے پیے تو بکرا، اگر زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا۔ اب منافق کا دیکھ کے کہتے ہیں علی اسے پانی پلا کے دیکھا ہے، کبھی ہونٹوں سے پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اسے خاص بات کے نہیں، اگر کھا جائے تو بکرا، جو کچھ نہیں بیٹھنے ہیں بکرا کھا جائے تو بکرا، نہ کھائے تو کتا۔ منافع دے کے کہتے یا علی اسے گھاس بھی ڈال کے دیکھا ہے، کبھی کھاتا ہے بلال سے کبھی نہیں کھاتا۔ علی فرماتے ہیں پھر پریشان نہ ہو، اس کے بیٹھنے پہ غور کر، پچھلی ٹانگوں سے بیٹھے تو کتا، توجہ ہے، اگلی ٹانگوں سے بیٹھے تو بکرا۔ یا علی اس کے بیٹھنے پہ بھی غور کیا، بات ہو گیا مختصر کر کے ایک جملہ مسائل کا، یا علی اس کے بیٹھنے پہ بھی غور کیا، کبھی پچھلی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے کبھی اگلی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں پھر اسے کاٹ کے دے۔ جب اس نے بار بار اب کتاب میں سوالات اس سے زیادہ ملتے، اس نے ڈھیر ساری باس مباحثہ کیا جناب علی سے۔ علی نے فرمایا علیہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے، اسے کاٹ کے دے، اسے قتل کر کے دے، اگر اندر سے اوجھری نکلے تو بکرا، انتری نکلے تو کتا۔ اب منافع تھا یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا علی کاٹ کے بھی دیکھا ہے، کبھی اوجھری نکلتی ہے کبھی انتری نکلتی ہے، وہ تو اپنا جواب لے کے چلا گیا۔ لیکن تاریخ کہتے ہیں قریب بھی جناب کمبر بیٹھتے تھے، کمبر کے ہاتھ علی کے قدموں پہ، یا علی آپ نے اسے جواب دینا تھا تو آپ پہلے سے ہی فرما دیتے اسے کاٹ کے دے، اوجھری نکلے تو بکرا، انتری نکلے تو کتا۔ یہ آپ نے بات کو بڑھایا کیوں؟ یہ آپ نے بات کو بڑھایا کیوں؟ امیر ممکنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے بار بار میں اسے موقع دے رہا تھا کہ یہاں بھی پہچان لے، یہاں بھی دیکھ لے، یہاں بھی مان لے۔ علی فرماتے سیم یہی سچویشن ہمارے ماننے والوں کی ہے۔ علی فرماتے میں علی دیکھ رہا ہوں کون مجھے زبان سے مانتا ہے، کون مجھے دل سے مانتا ہے۔ علی فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے اس بات کا فیصلہ تب ہوگا جب حشر کے میدان میں وہ قدرت کے سامنے کھڑا ہوگا تو پتہ چل جائے گا اوجھری والا کون سا ہے، اندری والا کون سا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہی جناب کمبر چلو آخری کا ایک کوئی ذہن جا گئی، ایک دن جناب علی سے کہا یا علی آج تربوز کھانے کو دے، بس ایک منٹ کا فضائل تربوز، جو ہوئے بیٹھے تھے تو تربوز دا تربوز میری مجبوری ہے مصرع کی پڑھ نہیں سکتا۔ یا علی اچھا میں دس لینا آج متیرہ کھانے کو دے، توجہ ہے یہاں سے بول تربوز کھانے کو دے۔ علی نے کمبر کو پیسے دیے، جا بازار سے تربوز لے، تربوز لے، اسے کاٹ، کمبر میں تربوز لے۔ علی فرماتے ہیں اسے چک چک، یا علی پھیکا ہے۔ علی نے فرمایا پھینک دے، اسے جہنم سے آیا ہے، جہنم میں چلے گا۔ دوسرا کار کہیں متیرہ کھوائے نا، پھیکا ہوئے یا کوڑا ہوئے، کنجوسی نہ کیجیے گا، سٹ چھوڑے گا۔ دوسرا کار یا علی کڑوا ہے، علی نے فرمایا اسے بھی پھینک دے، جہنم سے آیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ تیسرا کار کاٹا چکھا، یا علی میٹھا
میٹھا ہے. علی نے فرمایا مجھے بھی کھلا. خود بھی کھا, سائل کو بھی کھلا. خود بھی کھایا, علی کو کھلایا, سائل کو کھلایا. سائل چلا گیا, کمر علی کے کندھوں پہ گر گیا. یعنی یہ پہلے دو تربوز جو پھیکا اور کڑوا تھا, آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جہنم سے آئے ہیں؟ علی نے فرمایا جیسے اللہ نے میری ولایت عالم ارواح میں مخلوق پہ پیش کیا, اسی طریقے سے پھلوں پہ پیش کیا. علی فرماتے ہیں جس نے میری ولایت کا اقرار کیا وہ میٹھا ہو گیا. لیکن سارے بانی دی تھوڑی جی غفلت آ سکتے ہیں, پہلے اعلانات کرواوے تاکہ مومنین کو پتہ چلے. ایک مرتبہ ایک بندہ, چلو آخری گل مجھے سوال والا لگ رہا ہے, آخری گل دے گل بتائی کھڑے میں مجبوری دس لیتی ہے. ایک بندہ میرے مولا علی کے پاس آیا, حقیق کی ایک انگوٹھی لے, یہ چھوٹے چھوٹے جنم میں تاں دے لگیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے بالوں میں چھوٹے چھوٹے بالوں میں جا حقیق کی انگوٹھی لے کر رسول کے پاس آیا. یا رسول اللہ یہ انگوٹھی میں آپ کے لیے بطور تحفہ لے آیا. نبی نے انگوٹھی پکڑی, ایک رولا دیا یہ سب شیعہ کو میں جب نوی گل پڑھو تو وہ بندے ڈھیر چپ ہو گئے, تجھے جو وہ میرا مسئلہ بھی میں تھا گھبرانے والا بندہ نہیں. نبی نے انگوٹھی پکڑی, علی کے حوالے کی, یا علی جاؤ نقاش سے اس پہ لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ. اب علی نے انگوٹھی لی, نقاش کے پاس آ گئے, بابا بلال سے آگے کہنے لگے اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لکھوا نبی کے حوالے انگوٹھی. اب نبی نے جب انگوٹھی کو دیکھا, دیکھے یا علی میں نے تو کہا تھا اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ, یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ علی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں, میں نے بڑی کوشش کی ہے, اس کا نام تیرے بغیر جچتا ہی نہیں ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی کوشش کی. اب نبی نے انگوٹھی پکڑی, اسی پہ رکھی, شو نماز شب میں بیٹھا. اب جو نبی نماز شب میں جاگے انگوٹھی اٹھائی تو دیکھ کے حیران ہو گئے, انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب نبی نے دیکھ کے فرماتے یہ علی ولی اللہ کس نے لکھوایا؟ فنظر جبرائیل, فوراً جبرائیل نازل ہوئے, بعد از السلام جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تو نے چاہا وہ تو نے لکھوایا, جو میں نے چاہا وہ میں نے اس لیے, جو چاہتا ہے کہ وہ رسول کے کہے پہ عمل کرے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ, جو چاہتا ہے رسول کے ساتھ علی کے حکم پہ عمل کرے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو کہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حکم پہ عمل کرے پھر علی اور ولی اللہ پڑھنا پڑے. اگر دنیا علی کو پہچان لیتی, زینب کو بھی قید ہو کر بازاروں میں نہ بس 1 سے 2 منٹ میرے بعد مسلم کی دنیا میں تشریف فرما. قید ہو کر بیٹیاں دربار یزید میں لائی شیعہ ہے, سنی ہے, جو کوئی ہے, ایک منت کر کے کہتے ہو زندگی میں کبھی شراب بیویاں قید کھڑی تھی, یہ عمرے تو بچہ شراب کوئی چلو اپنی علاقہ بڑا زرخیز ہے شہداری دے لحاظہ میں ادب بچے جملہ کرنا, یہ لاندی شراب پی رہا تھا, رسیوں میں قید تھی قرآن کی سورت. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی کوثر کے گلے میں تھی. اس نے قوم حسین سے شراب کا نام سائڈ پہ رکھا, انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے ان میں سے زینب کون ہے. بھائی بلند کرنا جتنے شیعہ تشریف فرمائے ان میں سے زینب. شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید وہ جو سفید بالوں والی
یزید کہتا ہے یہ سفید بالوں والی کون ہے؟ شمر کہتا ہے یہ ان کے گھر کی نوکرانی ہے، نام اس کا فضا ہے۔ یزید کہتا ہے پھر تمہیں نہیں پتا نوکر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو مجھے معافی دینا، نوکر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید ہم نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے، ہم نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے، فضا نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یزید کہتا ہے میں کیسے مانوں، تم نے مارا ہو، یہ ضعیفہ آگے سے نہ ہٹی ہو، میرے سامنے مارو۔ سید مجھے معافی دینا بابا بلال شاہ جی، یزید کا اتنا کہنا تھا شمر نے لوہے کی کوئی چیز اٹھائی، وہاں آیا جہاں پہ بھی فضا کھڑی تھی، اس نے لوہے کی چیز فضا کے سر پہ رکھی، یا فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ زینب کی آواز ہے اماں آگے سے ہٹ جا، روتے اماں آگے سے ہٹ جا۔ بی بی فضا کی آواز ہے بیٹی اماں نہ کہہ، یا آگے سے ہٹنے کا نام نہ لے۔ میں نے رسول سے زندگی آج کے دن میں اتنا کہہ کے جناب فضا نے میرے شیعہ سنی دوستوں دربار یزید میں بلند آواز سے کہا اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ تاریخ کے 300 حبشی کھڑے ہوئے، ایک بوڑھا حبشی جس کی بھویں اس کی آنکھوں پہ کمر جھکی ہوئی فضا کی قریب آ کے کہتا ہے او کہتن اس دربار میں ہر ملک کا فوجی ہے، تو نے حبشیوں کو کیوں بلایا؟ فضا رو کے کہتے ہیں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا وہ مر گیا، کہا اس کی جگہ ایک بیٹی تھی جو بادشاہی چھوڑ کر مدینے والے سادات کی نکرانی بنی ہے، کہا اس کا نام۔ حبشی نے تلوار نکالی، دیکھ کے کہتے ہیں اگر تو قیدر نہ ہوتے میں تیرا سر تم سے جدا کرتا۔ کہاں یہ شرابی کا دربار، کہاں ہماری آقا زادی یا زینب کی اجازت سے فضا نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا مجھے پہچان میں میمونہ ہوں اور میں فضا ہوں۔ حبشی نے تلوار زمین پہ پھینکی، پیٹ کے کہتے ہیں کیوں چھوڑی مدینے والے سادات کی نوکری، اور نہ نوکری چھوڑ دی، نہ قیدر بن کے دربار میں آتی۔ یا فضا کی آواز ہے اونچا نہ بول، میں اکیلی نہیں، زینب بھی قید